اعلی حضرت مفتی اعظم حجت الاسلام بریلی تجھے سلام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ مرکز اہل سنت جامعہ رضویہ منظر اسلام کے یوٹیوب چینل ہم سبق درس نظامی میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ پیارے بچوں، جنہوں نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن یعنی گھنٹی بھی بجا دیں تاکہ ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن اطلاع اپلوڈ کرتے ہی آپ تک پہنچ جائے، اور اپنے ساتھیوں سے بھی شیئر کریں، شیئر کرنا نہ بھولیں تاکہ ان کو بھی فائدہ حاصل کرنے کا موقع ملے، اور بات پسند آئے تو لائک بھی کیا کریں اور اپنے قلبی تأثر کو ضرور کمنٹ کر کے بتائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لِأَنَّهَا تَوَابِعُ مُعْرَبٍ، اصل میں یہ بات کل ہی کی تھی، جو عبارت چھوٹ گئی کل اور اس کا ترجمہ کرنے سے رہ گیا تھا۔ ما قبل میں آپ نے پڑھا تھا کہ یا ایھا الرجل میں الرجل کے رفع کو لازم قرار دیا ہے، یعنی رفع ہی پڑھتے ہیں جبکہ وہ صفت ہے۔ تو رفع کا لزوم کیوں ہے اس کی ایک وجہ بتا رہے ہیں۔ ایک تو صاحب شرح جامی نے جب وجہ بتا دی کیونکہ وہی منادہ ہے، ندا سے مقصود وہی ہے، تو اس کی جو ہے حرکت جو ہے حرکت اعرابیہ کو حرکت بنائیہ کے موافق کر دیا ہے تاکہ یہ پتہ چلے کہ یہ ندا سے مقصود ہے۔ صاحب شرح جامی بتاتے ہیں لِأَنَّهَا تَوَابِعُ مُعْرَب، کیونکہ یہ معرب کا، یہ ایھا الرجل میں جو ہے الرجل وغیرہ یہ معرب کا تابع ہے۔ کیا ہے؟ معرب کا تابع ہے، کیونکہ ایو اور ایتن جو ہے جب مضاف الیہ ان کے مذکور ہوں تو معرب ہوتے ہیں، تو ایسی صورت میں یہ معرب ہوا موصوف اور الرجل اس کی صفت ہوئی تو معرب کا تابع ہوا نا، اور معرب کا تابع جب یہ ہے، اور ما قبل میں جو یہ پڑھا تھا آپ نے کہ صفت کے اندر دونوں وجہ جائز ہیں، یہ اس صفت کی یا اس تابع کی گفتگو تھی جو تابع مبنی کا ہو، اس لیے وہ والا حکم یہاں پر جاری نہیں ہوگا۔ فرماتے ہیں لِأَنَّهَا تَوَابِعُ منادہ معرب، کیونکہ یہ منادہ معرب کا توابع ہیں، وجواز الوجہین انما یکون فی توابع المنادى المبنی، اور وجہین کا جواز وہ توابع منادہ مبنی میں ہے۔ یہ بات کل ہی کی تھی، عبارت یہ ترجمہ کرنے سے رہ گئی تھی۔ آگے فرماتے ہیں وَقَالُوا يَا اللَّهُ خَاصَّةً، اور اہل عرب نے یا اللہ خاصتاً کہا ہے، یعنی یا اللہ خاص کر کہا ہے۔ کیا مطلب؟ یہاں سے مطلب یہ ہے صاحب کافیہ کا کہ آپ نے ما قبل میں پڑھا کہ اگر معرف باللام کو ندا کی جائے تو ایھا یا ایھا یا ھذا یہ بیچ میں لے کر آئیں گے تاکہ دو اعلی تعریف کا استعمال لازم نہ آئے۔ لیکن کوئی اعتراض کر سکتا ہے کہ آپ نے کہا کہ دو اعلی تعریف کا استعمال جائز نہیں ہے، ہم آپ کو دکھا رہے ہیں کہ یا اللہ کہا جاتا ہے جبکہ یہاں پر دو اعلی تعریف کا استعمال ہے، ایک تو یا حرف ندا، اور اللہ میں الہ تھا، ادغام ہونے کے بعد اللہ ہو گیا تو الف لام تو اس پر بھی ہے، تو دو اعلی تعریف کا استعمال یہاں تو ہو رہا ہے۔ یہ کوئی اعتراض کر سکتا ہے؟ تو صاحب کافیہ اس کا جواب دینے کے لیے فرماتے ہیں کہ اہل عرب نے یا علماء نے یا اللہ کہا ہے، یعنی یہاں پر حرف ندا براہ راست لفظ اللہ پر داخل کر دیا ہے۔ یہ خصوصیت صرف لفظ اللہ کے ساتھ ہے، کسی دوسری جگہ پر یہ نہیں پائی جائے گی۔ اچھا، یہ خصوصیت ہے کیوں؟ اور یہ حرف ندا کا معرب باللام پر براہ راست دخول جو لفظ اللہ کے اندر ہو رہا ہے، یہ ہو کیوں رہا ہے، وجہ کیا ہے؟ تو اس کے لیے صاحب شرح جامی نے دو وجہ بتائی۔ فرماتے ہیں کہ یہ دو امر جہاں پر پائے جائیں گے وہاں پر حرف ندا کا دخول براہ راست معرب باللام پر ہو جائے گا، دو امر جہاں پر بھی پائے جائیں گے، لیکن چونکہ کہیں دوسری جگہ پائے نہیں جاتے، صرف اور صرف یہ دو امر لفظ اللہ کے اندر پائے جاتے ہیں،
اس لیے صاحب کافیہ نے خاصتاً کہہ دیا ہے۔ اب وہ دو امر کیا ہیں؟ دو امر یہ ہے کہ الف لام جو لفظ پر داخل ہے وہ الف لام کی دو صورتیں ہیں، کبھی کبھی الف لام لازم ہوتا ہے اور کبھی کبھی الف لام غیر لازم ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلا امر تو یہ ہے کہ الف لام لازم ہو، کہ اس کا انفکاک نہ ہوتا ہو، اس کا انفکاک نہ ہوتا ہو۔ اور دوسرا امر یہ ہے کہ وہ الف لام عوض کا ہو۔ کس کا ہو؟ عوض کا ہو، بدلے میں آیا ہو۔ تو یہ دو امر جہاں پر پائے جائیں گے کہ الف لام لازمی ہو اور الف لام عوض کا ہو، وہ عوض کا آنے کے بعد وہ لازم ہو گیا ہو، تو ایسی صورت میں جہاں پر الف لام ایسا ہوگا تو وہاں پر حرف ندا کا براہ راست دخول صحیح ہوگا معرب باللام پر۔ اور چونکہ یہ صورت، یہ دونوں امر صرف اور صرف لفظ اللہ کے اندر پائے جاتے ہیں، اس لیے صاحب کافیہ نے کہا ہے وَقَالُوا یا اللہ خاصۃ۔ اب آپ کو دیکھنا یہ ہے کہ لفظ اللہ پر الف لام عوض کا اور لازمی کیسے ہے۔ اب اگر کہیں پر ان دونوں امروں میں سے کوئی ایک امر نہیں پایا گیا یا دونوں امر نہیں پائے گئے تو وہاں پر یا کا دخول، حرف ندا کا دخول براہ راست جائز نہیں ہوگا۔ جب جائز نہیں ہوگا تو صاحب شرح جامی وہ مثالیں بھی دکھائیں گے کہ جہاں پر الف لام صرف لازم ہے اور عوض کا نہیں ہے تو دخول نہیں ہوگا یا کا، یا الف لام عوض کا ہے لیکن لازم نہیں ہے تو حرف ندا کا دخول براہ راست اس پر نہیں ہوگا۔ پھر ایک دو اعتراضوں کے جواب دیں گے صاحب شرح جامی۔ وجہ مفہوم ذہن میں آ گیا؟ فرماتے ہیں وقالوا یا اللہ خاصۃ، قالوا بناء علی قاعدۃ تجویز استماع حرف النداء مع اللام۔ نحویوں نے یا اہل عرب نے کہا ہے بنا کرتے ہوئے حرف ندا کے استماع کے تجویز کے قاعدے پر بنا کرتے ہوئے حرف ندا کو لام کے ساتھ جمع کرنے کی تجویز کے قاعدے پر بنا کرتے ہوئے انہوں نے کہا وہی استماع الامرین، امرین احدہما، وہ ہے دو امروں کا استماع، کہ دو یعنی حرف ندا کا لام کے ساتھ جمع کرنا جائز ہوگا، جائز کرنے کے تجویز کے قاعدے پر بنا کرتے ہوئے انہوں نے یا اللہ خاصتاً کہا۔ اب وہ یہ حرف ندا کو لام کے ساتھ جمع کرنے کے جواز کا قاعدہ ہے کیا؟ وہ قاعدہ بتا رہے ہیں، فرماتے ہیں وہی وہ قاعدہ یہ ہے استماع امرین، دو امروں کا استماع۔ دو امر کیا ہے؟ احدہما، ایک امر تو یہ ہے کون اللام عوضا عن محذوف، کہ لام جو ہو وہ محذوف کا عوض ہو، محذوف کے بدلے میں آیا ہو۔ وثانیہما، دوسرا امر یہ ہے لزومھا للکلمہ، کہ لام کا لزوم ہو کلمہ کے لیے۔ اس قاعدے کے پیش نظر یا اللہ کہہ دیا ہے، حرف ندا کا براہ راست لام کے ساتھ استماع کر دیا ہے، کہا ہے یا اللہ ہو، لأن اصلہ الالہ، کیونکہ اصل کیا ہے اللہ کی؟ الالہ ہے، فحذفت الحمزہ، تو حمزہ کو حذف کر دیا گیا، وعوضت اللام عنہا، اور اس کے بدلے میں لام لے آیا گیا، تو اب دو لام جمع ہو جائیں گے الالہ میں، ہے نا؟ تو اب دو لام جمع ہو گئے تو دونوں لاموں کا آپس میں ادغام کر دیا تو ہو گیا اللہ۔ ولزمت الکلمۃ، اور یہ لفظ لام جو ہے ال جو ہے وہ کلمہ کو پھر لازم بھی ہو گیا۔ فلا یقال، لازم ہونے کا مفہوم مطلب یہ ہے کہ لا یقال فی صحت الکلام، صحت کلام میں لا نہیں کہا جاتا ہے بلکہ اللہ ہی کہا جاتا ہے الف لام ہی کے ساتھ، سمجھے نہیں؟ ولما لم یجتمع ہذان الامران، جب یہ دونوں امر جمع نہیں ہوئے فی موضع آخر، کسی دوسری جگہ میں، لفظ اللہ کے علاوہ کسی دوسری جگہ میں یہ جمع نہیں ہوئے دونوں امر، اختص هذا الاسم بذلك الجواز، تو اسی اسم کو، لفظ اللہ ہی کو خاص کر لیا گیا ہے اس جواز کے ساتھ، اور کہا ولہذا قال، اسی لیے مصنف نے تخصیص کے ساتھ یہ کہا خاصتاً، یہ کہا۔ اما مثل النجم والصعق، اب کوئی کہے، اب اس پہ تفریح ہے کہ دیکھیے دونوں امر پائے جانا چاہیے، کون کون سے؟ ایک لزوم کا لام اور دوسرا عوض عن المحذوف، کہ محذوف کے بدلے میں ہو، یہ دونوں امر پائے جانے چاہیے۔ اگر دو میں سے ایک بھی مفقود ہوا
تو یہ جواز قاعدہ تجویز جو ہے وہ جاری نہیں ہوگا. سمجھے نہیں کیا ہے؟ فرماتے اما مثل النجم والساق، رہا النجم والساق میں الف لام لازم ہے، چونکہ یہ علم ہے الف لام لازم ہو گیا ہے. لیکن فرماتے ہیں کہ لام تو لازم ہے یہاں پر، لیکن عوض میں نہیں ہے، کسی کے بدلے میں نہیں ہے. لہذا یہاں پر یا نجم یا ساق نہیں کہہ سکتے. کیوں؟ اس لیے کہ ایک امر مفقود ہو گیا. کون سا امر مفقود ہو گیا؟ محذوف کے عوض میں آنے کا جو امر ہے وہ یہاں پر مفقود ہو گیا. فرماتے ہیں اما مثل النجم والساق، رہا النجم والساق جیسی مثال ہے. وَإِنْ كَانَتِ اللَّامُ لَازِمَةً فِيهِ، اگرچہ اس کے اندر لام لازم ہے، لیکن لَيْسَتْ عِوَضًا عَنْ محذوف، لیکن یہ محذوف کا عوض نہیں ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو یہاں پر لام لازم ہے لیکن محذوف کا عوض نہیں. اور ایک اور مثال دے رہے ہیں اما الناس، لفظ الناس جو ہے تو الناس میں الف لام عوض کا تو ہے لیکن لازم نہیں ہے. کیا نہیں ہے؟ عوض کا ہے الناس میں الف لام لیکن لازم نہیں ہے. عوض کا کیسے ہے؟ عوض کا اس لیے ہے کہ آپ نے پڑھا ہوگا کہ الناس کی اصل اناس ہے، جیسے کہ صاحب ویزابی نے بھی یہ کہا ہے، علامہ ویزابی نے. تو کیا ہے اصل؟ اناس. تو اناس میں حمزہ تھا نا، اس حمزے کو حذف کر کے الف لام لے آیا جاتا ہے، الناس ہو جاتا ہے. قد علم کل اناس مشربہم، تو اناس آیا نا، تو حمزہ ہے اس میں، لیکن حمزے کو حذف کر کے اس کے بدلے میں کیا لے آیا جاتا ہے؟ الف لام، کہہ دیا جاتا ہے الناس. ٹھیک ہے نا؟ تو عوض میں تو ہو گیا یہاں پر الف لام، لیکن لازم نہیں ہے. لازم کیسے نہیں ہے؟ اگر لازم ہوتا تو کبھی جدا نہیں ہوتا نا. حالانکہ یہ الف لام جو ہے جدا ہو جاتا ہے، اور کہا سیاحت کلام میں کہا جاتا ہے جہاں پر ضرورت نہیں ہوتی الف لام کی تو وہاں پر اناس کہہ دیا جاتا ہے نا، کہہ دیا جاتا ہے اناس. تو فرماتے ہیں اس کا مطلب یہ کہ الف لام لازم نہیں ہے. تو یہاں پر بھی ایک امر مفقود ہو گیا. جب ایک امر مفقود ہو گیا تو یہاں پر بھی نہیں کہیں گے یناس. ٹھیک ہے؟ فرماتے ہیں اما الناس، رہا الناس فإن كانت اللام فيه عوضا، اگرچہ اس کے اندر لام عوض کا ہے، حمزے کے بدلے میں آیا ہے، لأن اصلہ، لیکن پھر بھی یہ الناس نہیں کہیں گے اس میں. کیوں؟ لأن اصلہ الاناس. اچھا، فرماتے ہیں لام عوض میں آیا ہے، حمزے کے بدلے میں آیا. کیوں؟ اس لیے کہ اس کی اصل ہے الاناس، لیکن لیست لازمۃ للکلمہ، لیکن یہ کلمہ کے لیے لازم نہیں ہے. لأنہ یقال ناس فی سیاحت الکلام، کیونکہ سیاحت کلام میں جہاں پر گنجائش ہوتی ہے کلام میں تو وہاں پر حمزے کو ہٹا کر اناس، وہ لام کو ہٹا کر اناس بھی کہہ دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ فلا یجوز، تو جائز نہیں ہوگا ان دونوں لفظوں میں، چاہے النجم ہو یا ساق ہو یا الناس ہو، ان میں جائز نہیں ہوگا ین نجم ین ناس کہنا. ین نجم ین ناس کہنا جائز نہیں ہوگا. ولعدم جریان هذه القاعدہ فی اللتی فی قوله، اب کہہ رہے ہیں کہ یہ قاعدہ دونوں امر جہاں نہیں پائے جائیں گے تو وہاں پر یہ جائز تو نہیں ہوگا. اب کوئی اعتراض کرے کہ جناب ہم آپ کو دکھا رہے ہیں ایک ایسی مثال جس میں دونوں امر جاری نہیں ہے، لیکن پھر بھی شاعر نے وہاں پر الف لام حرف ندا کو براہ راست داخل کر دیا ہے. کیا کر دیا ہے؟ شاعر نے داخل کر دیا ہے براہ راست، جبکہ دو امروں میں سے کوئی ایک امر مفقود ہے یا دونوں امر مفقود ہیں. سمجھے نہیں؟ پھر بھی وہاں پر لوگ یا شاعر حرف ندا کو براہ راست داخل کر کے کہہ رہا ہے یلتی. کیا کہہ رہا ہے؟ یلتی. جیسے کہ شعر ہے، فرماتے ہیں کہ ولعدم جریان حاصل قاعدہ، اس قاعدہ کے جاری نہ ہونے کی وجہ سے لفظ اللتی میں، جیسے کہ شاعر کا قول ہے، شعر من اجلی کی یلتی تیممت قلبی وانتی بخیلۃ بالوصل عنی. شاعر نے کہا من اجلی کی، تیری وجہ سے، تیری وجہ سے، یلتی اے میری محبوبہ، اللتی تیممت قلبی، جس کی تیممت قلبی، جس کی وجہ سے میرا دل کیا ہوا؟ سرگرداں ہوا. کیا ہوا؟ دل پریشان رہتا ہے جس کی خاطر، جس کی محبت کے خاطر. تو یہاں پر دیکھو ندا کر رہا ہے یلتی. ٹھیک ہے نا؟ تو یا حرف ندا براہ راست داخل کر دیا اللتی پر. اور دوسرا مصرع ہے وانتی بخیلۃ بالوصل عنی، اور میرا تو دل اتنا پریشان رہتا ہے تیرے خاطر اور تو مجھ سے ملنے سے بخیل ہے.
ملنا ہی نہیں چاہتی ہے نا، مجھ سے ملنے سے بخیل ہے، تو ملنا ہی نہیں چاہتی ہے، یہ شاعر کا کہنا ہے اپنا۔ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ لأن لامہا لیست عوضا محذوف، یہاں پر لام محذوف کا عوض نہیں ہے، لام عوض کا محذوف کا عوض نہیں ہے۔ وَإِنْ كَانَتْ لَازِمَةً لِلْكَلِمَةِ، اگرچہ کلمہ کو لازم ہے، تو ایک امر مفقود ہو گیا نا، تو امر مفقود ہو گیا تو قاعدہ جاری نہیں ہوا، جب قاعدہ جاری نہیں ہوا تو یا کا دخول براہ راست ہونا نہیں چاہیے، یہاں پر شاعر نے یا کا دخول براہ راست کیا ہے، تو جواب کیا دیں گے پھر ہم اس کا؟ تو جواب یہ دیں گے کہ دیکھیے جہاں پر قاعدہ جاری نہیں ہو رہا ہے، خلاف قاعدہ اگر کوئی کچھ کر رہا ہے یا کہیں پر آ رہا ہے تو وہ شاذ کہلائے گا، وہ کیا کہلائے گا؟ شاذ کہلائے گا۔ فرماتے وَإِنْ كَانَتْ لَازِمَةً لِلْكَلِمَةِ، اگر یہ عوض ان محذوف نہیں ہے لیکن اگرچہ یہ کلمہ کے لیے لازم ہے، یہاں پر حکموا علیہ بالشذوذ، قاعدہ چونکہ جاری نہیں تھا التی میں، اس لیے ہمارے علماء نے اس پر شذوذ کا حکم لگا دیا۔ اس کا لگا دیا، تو یہاں تو ایک امر جاری نہیں تھا، اگلی ایک مثال دے رہے ہیں جس میں دونوں امر جاری نہیں ہے۔ جب ایک امر جاری نہیں ہے، ایک امر نہیں ہے اس میں، تو شذوذ کا حکم لگایا، تو جس میں دونوں امر جاری نہیں ہوں گے پھر بھی کوئی ایسا کہہ رہا ہے تو وہ اشذ الشذوذ ہے، اس میں بہت زیادہ شذوذ ہے۔ فرماتے ہیں کہ وفی الغلامان، اور الغلامان کے اندر، کس میں؟ الغلامان کے اندر، فی قولہم، کہنے والوں کے اس قول میں کیا؟ فَيَلْغُلَامَانِ اللَّذَانِ فَرَّا، فَيَلْغُلَامَانِ اللَّذَانِ فَرَّا، تو یہاں پر یل غلامان کہہ دیتے ہیں، دیکھو فیل غلامان، تو الغلامان پر الف لام نہ عوض کا ہے نہ لازم ہے، غلامان تو کہا ہی جاتا ہے یار، لازم بھی نہیں ہے اور عوض کا بھی نہیں ہے، پھر بھی یا ندا حرف ندا جو ہے براہ راست داخل کر دیتے ہیں، تو فرماتے ہیں کہ یہ اشذ الشذوذ ہوگا۔ پھر فرماتے ہیں لانتفاء الامرین کلیہما، دونوں امر یہاں پر منتفی ہونے کی وجہ سے حکموا بانہ اشذ شذوذا، یہ تو شذوذ میں بہت زیادہ بڑا ہوا ہے نا، یہ حکم لگایا۔ ولکا اے جاز لکا، ولکا صاحب قافیہ کی عبارت ہے، ولکا فی مثل یا تیم و تیم عدی الضم والنصب، آپ کو اختیار ہے یا تیم و تیم عدی جیسی مثالوں میں ضم بھی جائز، جب ضم کا بھی آپ کو اختیار ہے اور نصب کا بھی اختیار ہے، کس میں؟ یا تیم و تیم عدی جیسی مثالوں میں۔ یا تیم و تیم عدی میں تو دو لفظ ہیں، ایک تیم پہلے ہے، دوسرا تیم ہے ایک، اس کی تکرار ہو گئی۔ اس جیسی مثالوں سے مراد ہر وہ ترکیب ہے جس کے اندر منادہ مفرد معرفہ مقرر ہو گیا ہو، کیا ہو گیا ہو؟ مقرر ہو گیا ہو صورتاً، ہے نا، اور دوسرا والا جو ہے جو مقرر ہوا ہے تو ایک اس میں دوسرا ہوگا، جو دوسرا والا ہے اس کی اضافت ہو گئی ہو کسی دوسرے کی جانب، ٹھیک ہے نا۔ اب فرماتے ہیں یا یہ کہو کہ دوسرا والا اضافت بھی، یہ بھی مت کہو کہ اس کی اضافت ہو گئی ہے کیونکہ اس میں بھی اختلاف ہے، یہ کہو کہ دوسرا والا مضاف ہو مجرور کی جانب، کس کی جانب؟ اصل میں اختلاف ہے، کچھ لوگوں نے اسی کو مضاف مانا ہے، کچھ لوگوں نے پہلے والے اسم کو مضاف مان لیا، دوسرے والے کو مجرور مانا ہے پہلے کی اضافت کی وجہ سے، اس لیے کہو کہ دوسرا والا مجرور سے پہلے ہو، مجرور سے ملا ہوا ہو۔ صاحب شجامی نے اس لیے یہ کہا ہے کہ دوسرا والا جو ہو مجرور سے ملا ہوا ہو، تو ہر وہ ترکیب جہاں پر منادہ مفرد معرفہ مقرر ہو گیا ہو اور دوسرا والا مجرور سے ملا ہوا ہو، مجرور سے پہلے ہو، تو ہر ایسی ترکیب کے اندر آپ کو اختیار رہے گا کہ پہلے والے میں آپ ضمہ بھی پڑھ سکتے ہیں اور نصب بھی پڑھ سکتے ہیں، لہذا آپ کہہ سکتے ہیں یا تیم و تیم عدی، اور یہ بھی پڑھ سکتے ہیں یا تیما تیم عدی، دونوں امر آپ کے لیے جائز ہیں۔ کیوں جائز ہیں دونوں امر؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ بھی بتائیں گے۔ فرماتے ہیں وَلَكَ اے جاز لَكَ، آپ کے لیے جائز ہے یا تیم و تیم عدی جیسی مثالوں میں، جیسی مثالوں سے مراد صاحب قافیہ نے مثل کہا ہے، اس جیسی مثالوں سے مراد کیا ہے؟ تو فرماتے ہیں فی ترکیب تکرر فیہ المنادى المفرد معرفہ، یعنی ہر اس ترکیب میں کہ جس میں منادى مفرد معرفہ مقرر ہو گیا ہو صورتاً، ہے نا، صورتاً مقرر ہو گیا ہو، مانن نہیں، مانن تو مقرر نہیں ہے نا، ہاں صورتاً مقرر ہے۔ ولی الثانیہ، ولی الثانی اسم مجرور، اور دوسرا والا اس میں مجرور سے ملا ہوا ہو،
کون سا اسم مجرور؟ جو مجرور ہوا ہو بالاضافہ، اضافت کی وجہ سے. فی الاول ہے نا، پہلے میں اضافت کی وجہ سے. وہ کہہ رہے ہیں فی الاول الضم والنصب، تو پہلے والے اسم کے اندر جو مقرر ہوا ہے اس میں پہلے والے کے اندر ضمہ اور نصب دونوں، ضم اور نصب دونوں جائز ہیں. وفی الثانی النصب فحسب، دوسرے کے اندر صرف اور صرف نصب ہی جائز ہوگا. لہذا دوسرے والے میں آپ ہی نہیں کہیں گے تیم و عدی ضمہ، بلکہ کہیں گے یا تیم و تیم عدی یا تیم عدی. اما ضم فی الاول، کہہ رہے ہیں کہ پہلے کے اندر ضمہ کیوں جائز ہے؟ ضمہ اور نصب دونوں جائز ہے نا پہلے میں، تو پہلے میں ضمہ کیوں جائز ہے؟ تو کہہ رہے ہیں کہ ضمہ کے جواز کی وجہ یہ ہے کہ وہ منادہ مفرد معرفہ ہے. کیا ہے؟ اور منادہ مفرد معرفہ پہ کیا آتا ہے؟ وہ علامت رفع پر مبنی ہو جاتا ہے، تو اس لیے یہاں پر ضم آ جائے گا. فرماتے ہیں اما ضم فی الاول، پہلے کے اندر ضم کیوں جائز ہے؟ فلأنہ منادہ مفرد معرفہ، کیونکہ وہ منادہ مفرد معرفہ ہے. کما ہوا ظاہر، جیسے کہ یہ بات بالکل ظاہر ہے. والنصب، نصب کیوں جائز ہے؟ تو نصب اس لیے جائز ہے کہ علی انہ مضاف الی عدی المذکور، بعد میں جو عدی مذکور ہے نا وہ اسی کی جانب یہ مضاف ہے، تو اضافت کا اعتبار کر لیا جائے تو نصب جائز، کیونکہ منادہ مضاف ہو جائے گا. پھر کیا ہو جائے گا؟ اب آپ کہیں گے کہ یار عدی کی جانب تو دوسرا والا تیمہ مضاف ہے، پہلے والا تیمہ کہاں مضاف ہے نا؟ تو فرماتے ہیں کہ دیکھیے امام سیبویہ کا مذہب ہے، مذہب یہ ہے کہ پہلا والا تیم جو ہے وہی عدی کی جانب مضاف ہے، اور دوسرا والا جو تیم ہے وہ پہلے والے تیمہ کی تاکید لفظی ہے. کیا ہے؟ تاکید لفظی ہے، صرف وہ مضاف مضاف الیہ کے درمیان فصل کرنے کے لیے تاکید لفظی لے آئے ہیں. سمجھے نہیں؟ حقیقت میں پہلا والا ہی تیم مضاف ہے. تو اب اگر اس کے مضاف ہونے کا اعتبار کیا جائے تو منادہ مضاف ہو گیا تو نصب جائز، اور اس کا اعتبار کیا جائے کہ وہ منادہ مفرد معرفہ ہے، بظاہر تو دوسرا والا تیمہ ہی اس کی طرف مضاف ہے، اس کا اعتبار کر لیا جائے تو ضم جائز. وجہ سمجھ میں آ گئی؟ اس لیے دونوں امر جائز ہیں. فرماتے ہیں وہ تیم الثانی، اور دوسرا والا تیم جو ہے وہ تاکید لفظی ہے، فاصل ہے مضاف و مضاف الیہ کے درمیان. وذالک مذہب سیبویہ، یہ کس کا مذہب ہے؟ امام سیبویہ کا، کہ امام سیبویہ نے یہ کہا کہ پہلا والا جو تیم ہے وہی مضاف ہے عدی کی جانب، اور دوسرے والے تیم کو محض تاکید لفظی مانا. وجہ سمجھ میں آ گئی؟ اب یہاں پر دوسرے بھی مذاہب ہیں. فرماتے او مضاف الی عدی المحذوف بقرینۃ المذکور. امام مبرد نے یہ کہا کہ پہلا والا جو تیم ہے اس کو دیکھو رفع تو ضمہ تو اس لیے جائز ہے کہ منادہ مفرد ہے، لیکن امام مبرد کے نزدیک بھی پہلے والے تیمہ کو نصب بھی جائز ہے. نصب ان کے نزدیک کیوں جائز ہے؟ ان کی وجہ وہ نہیں ہے جو امام سیبویہ نے وجہ بتائی، بلکہ انہوں نے یہ کہا کہ پہلا والا جو تیم ہے وہ عدی محذوف کی جانب مضاف ہے. کس کی جانب؟ اور عدی کو محذوف اس لیے کر دیا ہے کہ بعد والا جو عدی ہے، جو مذکور عدی ہے، وہ اس پر دلالت کر رہا ہے. اس لیے انہوں نے تیم اول کو، پہلے والے تیم کو مضاف مانا عدی محذوف کی جانب. تو مضاف تو مان لیا نا، چاہے عدی محذوف کی جانب مانا لیکن مضاف مانا، تو اس اضافت کا اعتبار کر لیا جائے تو وہ کہہ رہے ہیں نصب جائز ہے. فرماتے ہیں او مضاف الی عدی المحذوف، یا عدی محذوف کی جانب یہ مضاف ہے بقرینۃ المذکور، قرینہ مذکور کے قرینہ سے، جو مذکور ہے عدی اس کے قرینہ سے. وذالک مذہب المبرد، یہ کس کا مذہب ہے؟ وجہ الگ الگ ہے، نصب تو سب نے جائز رکھا ہے پہلے والے میں. والسیرافی، اور امام سیرافی نے کیا کہا؟ امام سیرافی یہ کہتے ہیں اجاز الفتح مکان النصب، پہلے پر نصب کی جگہ فتحہ جائز ہے. کیا جائز ہے؟ نصب کی جگہ پر، یعنی اس کو مفتو مانیں گے. وہ کیا مانیں گے؟ مفتو مانیں گے، منصوب نہیں مانیں گے، کیونکہ نصب تو معرب میں ہوتا ہے، اور یہ کیا ہے؟ منادہ مفرد ہے، مبنی ہے، اس لیے اس میں وہ فتحہ مانتے ہیں، اگرچہ شکل دونوں کی ایک سی ہوگی، لیکن کہہ رہے ہیں کہ نصب کی جگہ وہ فتح کو جائز قرار دیتے ہیں. یہ کیوں؟ علی ان یکون فی الاصل،
اس بنا پر کہ اصل میں تھا یا تیمو بالضم، کس کے ساتھ؟ ضم کے ساتھ. تیمہ عدیٍ یہ اصل میں تھا، ہے نا. ففتح اتباعا لنصب الثانی، دوسرے پر تو نصب ہے ہی. کیا ہے؟ دوسرے پر نصب ہے. تو پہلے والے تیم کو بھی فتحہ دے دیا گیا اس کے نصب کی اتباع کرتے ہوئے، تاکہ دونوں میں موافقت بھی ہو جائے کہ بھئی دوسرے والے پہ نصب ہے، اسی کی شکل میں اس پر فتحہ آ جائے گا. وجہ سمجھ میں آ گئی؟ فرماتے ہیں تو دوسرے کی اتباع کی بنا پر یہاں پر پہلے کو فتح دے دیا جائے گا، لہذا کہہ دیا جائے گا یا تیمہ تیمہ عدیٍ. اب انہوں نے یہ فتحہ، یہ اتباع کا قول کیوں کر لیا کہ جو نصب ہے دوسرے پر اس کی اتباع کرتے ہوئے اس پر فتحہ دے دیا جائے؟ تو فرما رہے ہیں یہ بالکل ایسے ہی ہے. حالانکہ یہ قیاس بڑا عجیب سا ہے ان کا. کہہ رہے ہیں کہ جیسے کہ آپ نے پڑھا تھا کہ اس منادہ میں جو کہ علم ہو اور وہ موصوف ہو ابن سے، تو ایسے منادہ میں فتح جائز تھا نا. کیا تھا؟ کہا جاتا تھا یا زید ابن عمرو، تو یا زید ابن عمرو دال پر فتح دینا جائز تھا. کیوں؟ اس لیے کہ ابن پر فتح آ رہا تھا. انہوں نے یہ قیاس کیا ہے. کیا کیا ہے؟ کہ ابن پر فتح آ رہا ہے، تابع پر فتح نصب آ رہا ہے، تابع پر نصب آ رہا ہے، تو تابع کے نصب کے تابع کر کے اس کو فتح دے دیا. جیسے وہاں پر فتح دیا ویسے ہی یہاں پر بھی وہ کہہ رہے ہیں پہلے والے کو فتح دے دیں گے تبعیت کی بنا پر، یعنی تبعیت نہیں، اتباع کی بنا پر. دوسرے پر جب نصب آ رہا ہے تو اس کی اتباع کرتے ہوئے اس پر فتح دے دیں گے، جیسے کہ وہاں پر دے دیا. کہاں پر؟ ہاں، اس علم کو جب جیسے فتح دے دیا جاتا ہے جو علم مضاف موصوف ہوتا ہے ابن یا ابنا سے، اور وہ ابن یا ابنا مضاف ہو علم آخر کی جانب. یہ انہوں نے اس پر قیاس کیا. بات سمجھ میں آ گئی؟ فرماتے ہیں ففتح، تو یہاں پر پہلے والے تیم کو فتح دے دیا گیا اتباعا لنصب الثانی، دوسرے کے نصب کی اتباع کرتے ہوئے، کما فی، جیسے کہ یا زید ابن عمرو کے اندر. لیکن یار ذرا غور کرو، وہاں پر تو فتح جو دیا گیا تھا تخفیفاً دیا گیا تھا، کثرت استعمال مقتضی تخفیف تھا وہاں. یہاں پر کون سا ایسا ہے؟ اس لیے قیاس عقل قبول نہیں کرتی ہے. فرماتے ہیں وتعین النصب فی الثانی، پہلے کے اندر تو دونوں امر جائز ہیں لیکن دوسرے میں نصب ہی متعین ہے. اب دوسرے میں نصب کیوں متعین ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو دوسرا والا جو ہے تیم، اس میں دو صورتیں ہیں. دوسرے میں نصب متعین ہے لأنہ اما تابع مضاف اور تابع مضاف، یا تو وہ تابع مضاف ہے یا تابع مضاف ہے. کیا مطلب؟ یا تو وہ تابع مضاف یعنی مضاف کا تابع ہے. کیا ہے بھائی؟ پہلا والا تیم جو ہے وہ مضاف ہے، اس لیے یہ تابع ہوا مضاف کا. یا تو تابع مضاف کا تابع ہے اس وجہ سے اس پر نصب متعین، یا تابع مضاف ہے یعنی یہ ایسا تابع ہے جو خود مضاف ہے. بات سمجھ میں آئی؟ عدی کی جانب اگر تابع مضاف مانے کہ یہ خود ایسا تابع ہے جو خود مضاف ہے تب بھی نصب، یا مضاف جو مضاف ہے پہلے اس مضاف کا تابع ہے اس بنا پر بھی نصب. اس لیے اس پہ تو نصب متعین ہی ہے. فرماتے ہیں تعین النصب فی الثانی، دوسرے کے اندر نصب متعین ہے. کیوں؟ لأنہ اما تابع مضاف، یا تو یہ مضاف کا تابع ہے. مضاف کا تابع یعنی خود مضاف نہیں بلکہ مضاف کا تابع ہونے کی وجہ سے. اچھا، او تابع مضاف، او تابع مضاف، یا ایسا تابع جو خود مضاف ہے. نہیں سمجھ میں آئی بات؟ ہاں، تو لگ رہا ہے بظاہر کہ تابع مضاف ہے یا تابع مضاف ہے، عجیب سی بات، لیکن دونوں میں فرق سمجھ میں آ گیا نا. وہ تمام البیت، پورا شعر کیا ہے؟ یا تیم و تیمہ عدی کے، کہہ رہے ہیں کہ پورا شعر ہے یا تیم و تیمہ عدی لا ابل لکم لا یلقینکم فی سوءۃ عمر. شاعر نے کہا ہے
یہ شعر جو ہے یہ جریر کا ہے، جریر شاعر کا شعر ہے۔ یہ جریر نے یہ شعر کہا ہے، یہ اس وقت کہا جب کہ عمر تیمی جو تھا، تیم قبیلہ کا رہنے والا جو تیمی شاعر عمر جو تھا، اس نے جریر کی ہجو اور برائی کرنا چاہی، برائی کا ارادہ کیا۔ تو جریر نے بنی تیم کو خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اے بنی تیم، عمر کو ہجو کرنے سے روک لو، اگر اس نے میری ہجو کر دی تو پھر میں تم لوگوں کو مصیبت میں ڈال دوں گا۔ اگر اس نے مجھے ہجو کر دی تو تم کو میں برائی میں مبتلا کر دوں گا، میں تمہاری اتنی ہجو کروں گا پوری دنیا میں رسوا کر دوں گا میں تمہیں، اس لیے اپنے شاعر کو روک لو ہجو کرنے سے میری۔ مفہوم ذہن میں آ گیا؟ تو شاعر نے کہا تھا، فرماتے ہیں لا یا تیم و تیم عادی، تو جریر نے خطاب کرتے ہوئے بنی تیم سے کہا، اے تیم عادی، لا ابا لکم، تمہارے باپ نہ رہیں، تم یتیم ہو جاؤ، یا یہ ہے کہ اس کی یہ بطور گالی ہے، تمہارا باپ ہی نہیں ہے کوئی، یعنی تمہارا کوئی نسبی ثابت نہیں ہے نا، اس طور سے بھی کہا جا سکتا ہے۔ لا یلقینکم فی سوءۃ عمر تم کو برائی میں نہ ڈال دے۔ کب ڈالے گا برائی میں؟ جب وہ میری برائی کرے گا تو میں پھر تم سب کی ہجو کروں گا۔ فرماتے ہیں والبیت لجریر، یہ شعر جو ہے جریر شاعر کا ہے، حین ارادہ عمر، یہ شاعر نے جریر نے یہ شعر تب کہا تھا جب کہ عمر تیمی شاعر جو ہے اس نے ان یحجبہ، کہ اس کی ہجو کرنے کا ارادہ کیا۔ فقال جریر خطابا لبنی تیم، تو جریر نے بنی تیم کو خطاب کرتے ہوئے کہا، لا تترکوا عمر کو ان یحجونی، کہ وہ عمر کو میری ہجو مت کرنے دو، فَيُلْقِيَنَّكُمْ فِي سَوْءَةٍ، کیونکہ وہ ہجو کرنے سے تم کو برائی اور میری طرف سے برائی اور مکروہ اور ناپسندیدہ امر میں مبتلا کر دے گا۔ یعنی مہاجاتہم ایاہم، اس کا مقصد یہ ہے، شاعر یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ یہ ان سب کی ہجو کر دے گا۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اس وقت جریر نے یہ شعر کہا۔ اب آگے والمناد المضاف الی یا المتکلم یجوز فیہ، یہاں سے آئندہ سبق میں پڑھتے ہیں۔